مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کا دور آیا تو انہوں نے مسجد نبوی شریف کی توسیع بھی کی اور تعمیر بھی کی۔ ان کی تعمیر و توسیع کے خد و خال یہ تھے کہ قبلہ سائڈ مزید 5 میٹر کا اضافہ کر کے ستونوں کی ایک رو بڑھا دی، اور آج موجودہ دور میں جہاں مسجد نبوی شریف کی قبلے والی دیوار ہے، یہ اسی جگہ پر ہے جہاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی دیوار تھی۔ گویا اس کے بعد جتنی توسیعات ہوئیں، کسی نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد سے آگے بڑھنا یہ حکمت کے مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا جتنی بھی توسیعات ہوئیں دائیں طرف ہوئیں، بائیں طرف ہوئیں اور پیچھے کی طرف ہوئیں، لیکن صحابی رسول کی دیوار سے آگے کسی نے قدم بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ہے امت اسلامیہ میں صحابہ کرام کا احترام۔ تو آج بھی جہاں محراب مسجد نبوی ہے، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اسی لیے اس محراب کا نام اور عنوان ہے محراب عثمانی۔ گویا ریاض الجنہ میں جو محراب ہے یہ مصلی نبوی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد یہاں تک تھی اور آپ اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، لہٰذا اس جگہ کا نام ہے مصلی نبوی۔ اور موجودہ محراب جہاں آج امام کھڑا ہوتا ہے اس کا عنوان ہے محراب عثمانی، چونکہ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مسجد کا مصلی تھا اور وہ یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس محراب کے آگے 5 میٹر کا ایک ہال سعودی دور میں بنایا گیا ہے، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ بعد میں بنایا گیا۔ اس کا پس منظر کیا تھا یہ انشاءاللہ آئندہ اس موضوع سے متعلق کسی نشست میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ مزید یہ کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی دائیں طرف یعنی مغربی سائڈ پہ مزید 5 میٹر کا اضافہ کیا، یعنی ایک رو بڑھائی۔ اسی طرح جہاں آج چھتریاں اور صحن ہیں اس طرف شمالی سائڈ میں مزید 5 میٹر کا اضافہ کیا۔ یوں مسجد کے تینوں اطراف میں 5 میٹر کا اضافہ کر کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مسجد کی توسیع ہوئی۔ ایک اور خصوصیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی یہ تھی کہ انہوں نے مسجد کی پوری دیواروں کو پختہ پتھروں کے ساتھ تعمیر کیا، نیز مسجد کی چھت کو ساگوان کی لکڑی کے ساتھ نیچے سے کور کر دیا۔ اس سے مسجد ایک پختہ شکل میں تعمیر ہو گئی۔ یہ دور سن 30 ہجری میں مکمل ہوا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں سن 30 ہجری میں مکمل ہوئی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم کا دور آتا ہے تو اس دور میں مسجد کی مزید تعمیر و توسیع کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ تازہ تعمیر و توسیع ہو چکی تھی، لہٰذا خلیفہ چہارم کے دور میں مسجد نبوی شریف میں کوئی تبدیلی یا کوئی تعمیر و توسیع نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ تقریباً مزید 90 ہجری تک چلتا رہا۔ سن 88 ہجری سے لے کر 93 ہجری تک بنو امیہ کا دور حکومت ہے، امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک ہیں۔ انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اب مسجد نبوی کی مزید توسیع ہونی چاہیے اور اس کو اثر نو تعمیر ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز اس عرصے میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے ذمہ دار ٹھہرے، چونکہ وہ مدینہ منورہ کے امیر اور گورنر تھے۔ ان کا جو خلافت کا دور ہے وہ سن 99 سے 101 ہجری تک ہے، لیکن یہ 88 سے 93 تک کا دور یہ مدینہ منورہ کی امارت اور گورنری کا دور ہے۔
لہٰذا انہوں نے امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ آپ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جتنی توسیعات ہوئی ہیں وہ قبلہ سائڈ، دائیں سائڈ اور پچھلی سائڈ میں ہوئی ہیں، بائیں طرف جو حجرات شریفہ کی سائڈ ہے اس طرف کوئی توسیع نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مصلی اور محراب سے دائیں طرف کافی زیادہ فاصلہ ہو چکا ہے اور بائیں طرف مسجد بہت قریب ختم ہو رہی ہے، اور اب اس بات کی ضرورت ہے کہ بائیں طرف یعنی مشرقی سائڈ اور حجرات شریفہ والی سائڈ میں بھی مزید توسیع کی جائے۔ یہاں ایک تاریخی حقیقت آپ حضرات کے سامنے رہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 30 ہجری تک مسجد کی تعمیر کی تو ازواج مطہرات امہات المؤمنین مشرقی سائڈ میں جو حجرات شریفہ تھے ان میں آباد تھیں، قیام فرما تھیں، تشریف فرما تھیں، لہٰذا ان کو وہاں سے منتقل کرنا یہ ادب کا تقاضا نہیں تھا، لہٰذا اس طرف کوئی توسیع نہیں ہوئی۔ لیکن آخری ام المؤمنین زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال سن 60 ہجری میں ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے حجرات یہ وارثوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو جس طرح باقی تینوں اطراف میں حضرات صحابہ کرام کے گھروں کو خرید کر مسجد نبوی شریف میں شامل کر دیا گیا تھا، بعینہ ہی اسی طرح اب ازواج مطہرات چونکہ خود تشریف فرما نہیں ہیں، 60 ہجری میں ان سب کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بعد مزید 30 سال گزر چکے ہیں، لہٰذا اب وارثوں سے ان گھروں کو خرید کر مسجد نبوی شریف میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا تاکہ مصلی ممکنہ حد تک درمیان میں آ سکے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب